الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کی ابتدا کرے، اس کے بعد والد کے ساتھ، پھر بہن کے ساتھ اور پھر بھائی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ انتہائی مختصر سی حدیث ہے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے گھر کا ایک خوبصورت نمونہ ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ ہم اگر اپنے گھر کو جنت کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم نے کس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ تمہارے حسن سلوک کی مستحق تمہاری ماں ہے، اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج سب سے زیادہ ظلم گھر میں ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ باپ کا پھر خوف ہوتا ہے، باپ کا روب ہوتا ہے، باپ کا دبدبہ ہوتا ہے، باپ کی ہیبت ہوتی ہے، بچے باپ سے ڈرتے ہیں، لیکن ماں سے کوئی نہیں ڈرتا۔ ماں کے معاملے میں ہم نے شرم و حیا کے جنازے نکال کے رکھ دیے۔ آج ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ مظلوم شخصیت جو ہے وہ ماں کی شخصیت ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اس رویے پہ، اپنے اس طرز عمل پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا کہ اپنے حسن سلوک کا آغاز اپنی ماں سے کرو، مگر المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں ظلم و ستم اور طعن و تشنیع کا آغاز ماں سے کرتے ہیں۔ 4 بیٹے ہیں، 4 بہویں گھر میں موجود ہیں، ماں کو ایک وقت کا کھانا دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ وہ کسی شخص نے کیا خوبصورت بات کہی تھی کہ ایک ماں 10 بچوں کو پالتی ہے اور 10 بچے مل کر ایک ماں کا خیال رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک کہتا ہے تو رکھ، ایک کہتا ہے یہ تیرے پاس جائے، ایک کہتا ہے تیرا بھی حق بنتا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے ہمارے معاشرے میں آج کہ ہم ماں کی خدمت سے کنارہ کش ہوتے ہیں، ماں کی خدمت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ ماں کو ایک کپ چائے کا تیار کر کے دینے کے لیے کوئی نہیں، اور ماں کہہ بھی دے تو کہتے ہیں جی بیگم صاحبہ تھکی ہوئی ہیں، آپ خود ہی اٹھ کر اپنے لیے چائے بنا لیں۔ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا حق تمہارے والد کا ہے۔ ترتیب بتلائی کہ پہلے والدہ ہیں اور پھر تمہارے والد ہیں، پھر والد کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور پھر یہ نہیں کہ صرف تم نے ماں باپ ہی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، تمہاری بہنیں ہیں، تمہارے بھائی ہیں، اور ان کی بھی ترتیب بتا دی کہ بہنیں بڑی مظلوم ہوتی ہیں، ان کے مستقبل کا کوئی پتہ نہیں، ان کے مقدر کا کوئی پتہ نہیں، کس گھر بیائی جائیں، وہاں کی ان کی زندگی کیسے گزرے۔ تو جب تک تمہارے گھر میں ہیں، تمہارے سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ماں، ماں کے بعد والد، اور والد کے بعد بہن ہے، بہن کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ لیکن یہاں یہ بات بھی ذہنوں میں رہنی چاہیے، یہ نہیں کہ ان کی شادی ہو گئی ہے اب تم نے ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرنا، شادی کے بعد بھی ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا رویہ اپنانا ہے، اچھے معاملات ان کے ساتھ رکھنے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد تمہارے بھائی کا حق ہے کہ اپنے بھائیوں کا بھی خیال رکھو، بھائیوں کے دست و بازو بنو۔ یہ نہیں کہ بھائیوں کے بازو توڑنے شروع کر دو، ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کر دو۔ تمہارے حسن سلوک کے اور تمہارے اچھے رویے کے مستحق ہیں تمہارے بھائی، کہ تم ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ میں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔